اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم۔ آج کی گفتگو ہماری حضرت بشر بن حارث بن عبد الرحمن الحافی رحمت اللہ علیہ پر ہے۔ بشر ان کا نام، حارث ان کے والد گرامی، اور ان کے والد گرامی کا نام عبد الرحمن۔ پہلے گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں۔ بہت عرصہ پہلے، کوئی 18-19 سال قبل، تقریر کرتے ہوئے میں نے ایک جملہ کہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ اولیاء کرام اور انبیاء کرام یہ اپنے دور کے بہترین سائنٹسٹ ہوتے ہیں، اور جو کام یہ کرتے ہیں سائنسدانوں سے یہ سینکڑوں سال پہلے وہ کام کر دیتے ہیں، اور ان کا کام بغیر آلات کے ہوتا ہے۔ یہ جملہ میں نے کہا تھا، اور یہ جملہ کچھ تھوڑا سا ثابت کروں گا اور کرتا رہتا ہوں۔ اور ایک اور بات، اولیاء کرام کی جب زندگی پڑھتا ہوں اور میں نے کیوں شروع کیا ہے ان کو، وجہ اس کی یہ ہے، انسان آج کے دور کے اندر بہت سے جرائم میں مبتلا ہے، بہت سے جرم کرتا ہے، لیکن اگر اس کا دین کے ساتھ تھوڑا سا بھی رابطہ ہے تو اس کا من چاہتا ہے، ایک دور، ایک لائف میں ایسا وقت آتا ہے کہ وہ اس جرم سے نکلنا چاہتا ہے۔ تو اولیاء کرام کی زندگی میں بہت سے اولیاء کرام ایسے اللہ نے ان کو اپنا قرب دیا۔ پہلے وہ کسی جرم میں مبتلا ہوئے، ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی۔ تو جب توبہ کی توفیق دی تو انہوں نے بھی اتنا تقوی اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرما دیا۔ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ آج کے دور کے اندر ایک جرم، بڑا جرم، شراب پینا، یہ عام ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اسے ڈسکس نہیں کرنا۔ تو اگر کسی آدمی کا من کرے کسی دور میں، انگلینڈ کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، جب ہم جوانی میں آتے ہیں تو شراب عام ملتی ہے، تو آدمی اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک دم اسے خیال آیا، یار شراب تو حرام ہے، لیکن میں اتنے سال جرم کرتا رہا ہوں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے ان سب کے لیے، یورپ میں لوگ بس رہے ہیں، انگلینڈ میں ہیں، یا امریکہ میں میری تقریر کو سنتے ہیں، تو دیکھیے اگر کسی دن یہ جرم سرزد ہوا ہے تو اگر صدقہ دل سے توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرماتا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک، اور جو ولی اللہ ہیں ان کے اندر جو یہ شروع میں کرتے تھے وہ شراب پینا ہے۔ آدمی مبتلا ہو جاتا ہے تو شراب پیتے، اور اتنی پیتے کہ اس میں ٹن رہتے، سارا دن جو ہے وہ شراب پیتے رہتے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں نام کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ان کو بشر کہتے ہیں۔ میں ایک دفعہ تقریر کرنے کے بعد ہٹا تو ایک صاحب تشریف لائے، کہنے لگے یہ بشر نہیں، یہ بشر ہے۔ میں نے کہا نہیں، بشر نہیں، یہ بشر ہی ہے۔ بہت بڑے بڑے علماء کرام کے منہ سے میں نے بشر ہی سنا ہے، یہ ایک پہلی دلیل ہے۔ آج کے دور میں ڈاکٹر طاہر قادری صاحب ہیں، ان کے منہ سے بھی میں نے بشر ہی سنا ہے۔ میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے منہ سے بھی میں نے بشر ہی سنا ہے۔ تو اس کے علاوہ ڈکشنری میں جب میں دیکھتا ہوں تو بھی یہ بشر ہی ہے، البشر اور البشر۔ بشر کہتے ہیں چہرے کی رونق کو بشر کہتے ہیں، جوائے کو بھی بشر کہتے ہیں، اور البشر یہ انسان کا نام ہے، اور ابو البشر ہمارے ابا آدم علیہ السلام جو ہیں، جن کی ہم سب اولاد ہیں، تو بشر ہی ان کا نام ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ بشر، رونق، جوائے، خوشی۔ یہ معمول ان کا یہ تھا، صبح اٹھتے میں قدے میں چلے جاتے اور شراب چلتی۔ اس عمل سے لگتا ہے کہ امیر ہوں گے۔ آپ مصر کے شہر مرو میں پیدا ہوئے، تو اگر یہ روزانہ شراب پینے جا رہے ہیں تو پھر بڑے لینڈ لارڈ ہوں گے، امیر ہوں گے، امیر فیملی سے تعلق رکھتے ہوں گے، غریب سے نہیں۔ کیوں کہ غریب آدمی یہ شوق پورا نہیں کر سکتا،
چاہے پرانا دور ہو یا یہ دور. اور پھر ہما وقت بار کے اندر بیٹھے رہنا اور میں قدے میں بیٹھے رہنا یہ غریب آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. تو میں قدے کے اندر چلتے. اور پھر میں قدے میں تنہا نہیں, آپ کے دوست احباب بھی آپ کے ساتھ ہوتے, تو معلوم ہوا کہ بڑے امیر ہیں, کوئی غریب نہیں ہے. لیکن مورخ یہ لکھتے ہیں کہ نشے میں دھت رہتے تھے. میں نے کہا یار کیا مدہوشی ہے کہ ہوش والوں سے بڑھ کے بھی ہوش ہے. صبح صبح چلتے ہیں. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا, لیکن ریمائنڈ کروا دیں, ہو سکتا ہے کہ کسی نئے سننے والے کے ذہن میں کلک کر جائے. جا رہے ہیں, جا کہاں رہے ہیں؟ میں قدے کی طرف جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش کا سبب بنا دیا. دوزخ کے دروازے بند کرنے ہیں اور جنت کا دروازہ کھولنا ہے. کیا جو ہی ایک دم رستے سے جاتے ہوئے ایک دم نظر پڑی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. نیچے جھکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اٹھا لیا, اٹھا کے جھاڑا. جھاڑنے کے بعد جیب سے عطر کی شیشی نکالے. نشئی آدمی جو نشے میں ہیں یہ زیادہ تر خوشبو کا استعمال بہت ہوتا ہے ان کے یہاں, تاکہ وہ جو نشے کی بدبو ہے وہ ہٹ جائے. یہ یاد رکھیے, اس بدبو کو مارنے کے لیے خوشبو ضرور رکھیں. عطر نکالا, اسے جھاڑا, جھاڑنے کے بعد اللہ کے نام پہ عطر لگا دیا, خوشبو لگائی, اور کہا اے میرے اللہ تو بلند ہے, تیرا نام نیچے نہیں گرنا چاہیے, بلند رہنا چاہیے. نام کو اٹھا کے بلندی پہ رکھ دیا. بلندی پہ رکھنا تھا, ادھر نام کو اٹھایا, رب نے ادھر سے بلند کر دیا. وقت کے بزرگ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے کہ جاؤ, اس نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے, اسے جا کے خبر سنا دو, ہم نے تجھے معزز کر دیا. تم نے ہمارے نام کو صاف کیا, جاؤ ہم نے تیرے دل کو اور روح کو صاف کر دیا. وہ بزرگ وہاں سے چلے, اور یہ میں قدے میں ٹن ہے, میں قدے میں پڑے ہوئے ہیں, شراب کے نشے میں دھوتے ہیں. وہ بزرگ چلتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے, لیکن میں نے یہ جو کتاب میں پڑھا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا 110 میں انتقال ہو گیا, وصال ہو گیا تھا 110 میں, اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ 150 میں پیدا ہوئے ہیں. تو جب ان کا 110 میں وصال ہو چکا ہے اور یہ 150 میں پیدا ہو رہے ہیں, تو آپ دیکھ لیجئے 10 اور یہ 50 میں پیدا ہو, یعنی 40 سال بعد, 40 اور 10 50 ہوں گے نا. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہی نہیں ہے. اس لیے بزرگ کون ہیں؟ میں نے پڑھا خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو, شیخ فرید الدین عطار, انہوں نے بھی بیان نہیں کیا, نام نہیں لیا, لیکن یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بزرگ جو ہے وہ اپنے دور کے کوئی مشہور آدمی تھے. وجہ یہ ہے کہ جب وہ بزرگ میں قدے کے دروازے پہ آئے تو سب لوگ ڈر گئے. ان کا ڈرنا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ بزرگ کوئی مشہور ہیں. تو دروازے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ بشر حافی اندر ہے, بشر ہے اندر. کہنے لگے کیوں؟ کہا اس کے لیے ایک پیغام ہے. یہ جملہ کہنا تھا تو ساتھیوں نے یہ سمجھا کہ شاید گورنمنٹ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ اس کو گرفتار کر کے لیا, یا کوئی اور پیغام آیا. وہ جلدی سے اندر گئے, جا کے بشر رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے اٹھو, ہوش میں آؤ, تمہارے لیے کوئی پیغام آیا ہے. آپ ایک دم سے اٹھے. آپ نے یہ سمجھا کہ شاید پیغام جو آیا گورنمنٹ کی طرف سے آ گیا. تیزی کے ساتھ بھاگے, اور جب تیزی سے نکلے تو اپنا جوتا بھی آپ نے نہیں پہنا, کیونکہ آپ تیزی کے ساتھ نکلے ہیں. جوتا پہنتے تو دیر ہو جاتی, ڈر سے کہ شاید گورنمنٹ کی طرف سے باہر آئے. تو دیکھا وہ بزرگ سامنے کھڑے, ایک دم سے نظر کو جھکا لیا. حکم میرے لیے. آپ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے اور یہ پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے ہمارا نام بلند کیا, ہم نے تم کو بلند کیا. تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے, ہم نے تمہیں معزز کیا. اور یہ وہ راز تھا کہ جسے صرف بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے. یہ کوئی اشارتاً جملے نہیں ہیں, یہ وہ سمجھ گئے وضاحتاً جملے کہ تم نے ہمارا نام بلند کیا, ہم نے تمہیں بلند کر دیا. وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی بات ہے اور یہ واقعی میرے اللہ کی طرف سے حکم ہے. تو اب وہ جو اس وقت تھے جب یہ تجلی ان کے اوپر پڑی, یہ جملہ سننا تھا, سب چیزیں آشکار ہو گئی. وہ تجلی جو پڑی تو اس وقت انہوں نے اپنے نالین, اپنے جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے. جب نہیں پہنے تھے جوتے تو پھر اس کے بعد پلٹ کر واپس جوتا پہننے نہیں گئے. پھر میں کہتے ہیں واپس وہ جوتا لینے نہیں گئے,
تو ساری زندگی پھر جوتا پہنا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کہنے لگے کہ جب تجلی پڑی تھی تو تب جوتا نہیں تھا، اور اس کے بعد پھر تجلی پڑنا کبھی ختم ہی نہیں ہوئی، اس لیے انہوں نے کبھی پھر جوتا ہی نہیں پہنا. اللہ اکبر جل شانہ. اور یہاں ایک جملہ عرض کرتا جو اپنے سننے والوں کے لیے، یہ بات تو عام تھی، آپ بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن یہاں یہ عرض کر جاؤں کہ ان کو ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مرتبہ عطا کر دیا، ادب کی وجہ سے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ انہوں نے آیت من آیت القرآن، قرآن کی آیات میں سے ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ادب کیا کہ اس کو صاف کر کے بلندی پہ رکھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کر دیا. اور آج کیا حال ہو رہا ہے؟ ہم لوگ اس قرآن مجید کی عزت نہیں کرتے، تعظیم نہیں کرتے. پرانے لوگ کرتے تھے تعظیم، لیکن اب نہیں ہوتی. جو زمانہ گزرتا ہے تعظیم ختم ہوتی جا رہی ہے. قرآن مجید ٹانگوں کے بیچ میں رکھا جاتا ہے، قرآن مجید سر کے نیچے تکیہ بنا کے رکھا جاتا ہے. اسے چھوڑیے، میں جب حج کرنے کے لیے گیا، میں نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ نماز پڑھنے کے لیے شروع ہوئے تو انہوں نے اپنے جو جوتے پہلے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے وہ تھیلے میں ڈال دیے. تھیلے میں جب ڈالے تو جب نماز پڑھ چکے تو پھر اسی تھیلے میں سے قرآن مجید نکالا. حیران ہو کے بعد کام گیا. تو ہمارے ہاں اب یہ ادب نہیں رہا، جبکہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ قرآن مجید کا ادب کرو. سلطنت عثمانیہ نام تو سنا ہوگا آپ نے، آٹمن امپائر. آٹمن امپائر کا جو بانی تھا اس کو صرف سلطنت پوری دنیا میں اسی لیے ملی تھی کہ اس نے قرآن مجید کا ادب کیا تھا. وہ کیا ادب تھا کہ وہ بالکل غریب آدمی. ایک دفعہ کسی گاؤں سے گزرا، لوگوں نے نہیں ٹھہرایا، مسجد کے اندر ٹھہرا، لیکن وہ مسجد میں جب گئے تو دیکھا کہ کسی نے قرآن مجید جو ہے وہ اوپر لٹکایا ہوا ہے. تو ساری رات اس قرآن مجید کے ادب میں کھڑے رہے، یوں دیکھتے رہے. صبح کے وقت نیند نہیں لی. جب وہاں سے جا رہے تھے تو آگے سے ایک بزرگ آتے ہوئے ملے، کہنے لگے جاؤ، تو نے قرآن مجید کا احترام کیا ہے، ساری رات اس کے احترام میں کھڑا رہا ہے، رب تعالیٰ نے تجھے نواز دیا. تو قرآن مجید کا جب تک احترام رہا ہے، قرآن مجید کو تو دیکھنا بھی عبادت ہے. عالم دین کے چہرے کو، ماں باپ کے چہرے کو زمزم کے اندر، اور قرآن مجید کو دیکھنا. اور ہمارے ہاں قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ ادب ہے، یہ ادب ہے. اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اسی لیے امریکہ کے اندر جب بھی کبھی کوئی غیر مسلم آتا ہے ہمارے پاس، ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ پڑھنا چاہتا ہے، تو ہم اس کو قرآن مجید عربک ٹیکسٹ کا نہیں دیتے، ہم اس کو انگلش کا دیتے ہیں. اس کو سمجھاتے ہیں پھر کہ دیکھو یہ عربک جو ہے اس کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ ادب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم بے وضو اور پاک نہیں ہو، تو قرآن مجید کو ہاتھ جو لگائے گا وہ پاک ہوگا. تو جب تک یہ ادب رہے گا اس وقت تک تجلیات پڑتی رہیں گی. ہم نے ادب کو ختم کر دیا، اور اب ہمارا حال دیکھ لیجئے. ادب تو یہاں تک تھا، حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے دیکھو اپنے باپ کے آگے مت چلنا، اپنے باپ کے آگے مت چلنا، استاد کے سامنے نہ بولنا، سر کو جھکا کے رکھنا، ماں باپ کے آگے سر کو جھکا کے رکھنا. تو یہ سارے ادب تھے، اب ہم نے جو چھوڑ دیے. تو حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ ننگے پاؤں چلتے رہے. بڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا ولایت ہے، ننگے پاؤں چلنا کہاں کی خوبی ہے. اور آج میں امریکہ میں جب آ کر میں نے ریسرچ کی تو مجھے معلوم ہوا کہ ننگے پاؤں چلنے کے اتنے فوائد ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو جوتے اتار کے چلنا شروع کر دیں. میں نے یہاں آ کے پھر ریسرچ کی تو آج کل جو ڈاکٹر ہیں لوگوں کو ننگے پاؤں چلنے کی تلقین کرتے ہیں. اب ننگے پاؤں چلنا دو طرح کا ہے، دو طرح کا ہے، بلکہ اس کو تین طرح کا بول دیجئے. ایک تو یہ ہے کہ غربت کی وجہ سے ننگے چلنا، جیسا کہ افریقہ میں کیپ ٹاؤن میں قانون تھا کہ سلیو جو ہیں، غلام جتنے ہیں وہ ننگے پاؤں چلے. برازیل کے اندر غلام ننگے پاؤں چلے. زمبابوے میں قیدیوں کے لیے یہ لا ہے کہ وہ ننگے پاؤں چلے. مصری ننگے پاؤں چلتے تھے. ہندوؤں میں اور یونانی لوگ بھی ننگے پاؤں چلتے. الیگزینڈر کی زیادہ تر جو فوج تھی وہ ننگے پاؤں تھی. اب یہ ان ساری چیزوں میں اور غلاموں کے لیے ہر دور کے اندر تقریباً یہ تھا کہ ننگے پاؤں چلے، لیکن اس کے اندر ایک چیز کامن ہے، وہ غربت. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مذہبی طور پر ننگے چلتے ہیں. مذہبی طور، مذہب کئی مذاہب ہیں. جیسے دیکھیے تھائی لینڈ کا ایک بدھسٹ ہے ماسٹر جنشن، یہ روزانہ 20 کلومیٹر جو ہے وہ پیدل چلتا ہے. پیدل سوئنگ یعنی جوتا نہیں پہنتا، ننگے پاؤں چلتا. کیوں؟ کہتا ہے کہ میں ننگے پاؤں اس لیے چلتا ہوں کہ مہاتما بدھ کی تعلیم، بڈھا کی جو تعلیم ہے اس کی جانب لوگوں کی توجہ ہو جائے. تو یہ مذہب.
اس کے علاوہ عیسائیت کے اندر بھی موجود ہے پیدل چلنا. پیدل مینس میں پیدل بول رہا ہوں بار بار، اس سے مراد ننگے پاؤں چلنا ہے. ایکسڈس بک کا نام ہے، چیپٹر 3 سائن نمبر 5. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے جوتے اتارو، یہ ایکسڈس میں ہے. اور اسی طرح آپ قرآن مجید میں پڑھیے، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر آئے تو رب تعالیٰ نے کہا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، ننگے پاؤں ہو جاؤ، نالین اتار دو کیونکہ تم وادی مقدس میں ہو. تو یہ وادی مقدس میں جب آئے تھے تو یہاں کیا ہونا تھا؟ کیا ہونا تھا؟ یہاں رب کی تجلی پڑھنا تھی. تو جب تجلی پڑھ رہی ہو تو ننگے پاؤں ہو جاؤ. تو بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ تو ہم وقت تجلی میں رہتے تھے، جوتے کہاں پہنتے؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ نالین اتار دو کیونکہ اب تجلی پڑھنے والی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مسجد میں جب جائیں تو تجلی کی جگہ ہے، نالین جوتے اتار دیتے ہیں لوگ. کعبہ میں جب جاتے ہیں جوتے اتار دیتے ہیں لوگ، تجلی پڑتی ہے، وہاں تجلی پڑھ رہی. دربار پہ جب جاتے ہیں جوتے اتار دیتے ہیں، ننگے پاؤں چلتے ہیں، تجلی پڑھنے والی. اسی طرح بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لایا کرتے تھے داتا گنج بخش ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر تو نالین اتار دیتے تھے، جوتے اتار دیتے تھے. کیوں؟ کہتے تھے تجلی پڑھ رہی، اور کمر بھی نہیں کیا کرتے تھے، نالین اتار دیتے تھے. تو یہ ننگے پاؤں چلنا مذہب میں بھی ہے. اور اسی طرح میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا جاؤں، ابن ابی یعلا نے اسے بیان کیا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اس بندہ کے متعلق نہ بتاؤں جو بہت کم وزن کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ بتائیے. فرمانے لگے ننگے پاؤں نیکی کی طرف بڑھنے والا، نیک کاموں کی طرف بڑھنے والا. یہی ننگے پاؤں نیک کاموں کی طرف بڑھنے والا رب کے سامنے حاضر ہوگا کم وزن. اور اللہ تعالیٰ محبت کی نظر اس کے اوپر ڈالتا ہے کہ جو ننگے پاؤں نیک کاموں کی طرف بڑھتا ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ آپ کی نظر کرتا جاؤں، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں مبارک زمین سے اٹھا لیے. کب؟ جب حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ میں جا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھ رہے، پورا پاؤں مبارک، آپ یوں اپنے انگوٹھے کے بل جو ہے وہ چل رہے. عرض کی یا رسول اللہ پورا پاؤں زمین پہ کیوں نہیں رکھ رہے؟ فرمانے لگے میں نہیں چاہتا کہ ملائکہ کے پروں پر میرا قدم آ جائے. اللہ اکبر جل شانہ. کیونکہ حضور کو تو نظر آ رہے تھے نا، جب نظر آ رہے ہوں تو پھر طریقہ اور ہے. تو جہاں تجلی پڑ رہی ہوتی ہے تو وہاں ننگے پاؤں چلتے. تو حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ہر وقت تجلی نظر آتی تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ مکہ مدینہ جاتے ہوئے، جب آپ مکہ مدینہ جاتے تھے تو مکہ مدینہ کی جو حدود ہے نا جسے حرم کہتے ہیں، اس حدود کے اندر رفع حاجت نہیں کرتے کے لیے نہیں جاتے تھے، اس سے حد کو کراس کر کے جاتے تھے. زمین پہ جب آپ وضو فرماتے تو پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے اس حد کے اندر. کیوں؟ فرماتے تھے کہ یہ پانی جو ہے میرے وضو کی اذان کے ساتھ ٹچ ہو کر جب زمین پہ جا رہا ہے تو یہ تو آپ مسئلہ سب لوگ جانتے ہو کہ یہ اب میرے گناہوں کو لے کے جا رہا ہے، تو اس لیے میں نبی کی اس زمین پر یہ پانی نہیں گرنے دوں. اور اولیاء کرام کا ایک گروہ بھی ہے، وہ اولیاء کرام کا جو گروہ ہے وہ ڈھیلے سے استنجا نہیں کرتے. استنجا ڈھیلے سے نہیں کرتے، وہ زمین پر تھوکتے بھی نہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنایا ہے اور یہ شاہی فرش ہے، اور اس شاہی فرش کے اوپر جوتوں کے ساتھ چلنا اور شاہی فرش کے اوپر تھوکنا جو ہے یہ منع ہے. یہ ان کا طریقہ ہے. تو مذہباً یہ ہوا. اب اس پہ لوگ بہت سے اعتراضات کر سکتے ہیں، جی پھر فلاں چیز. میں اعتراضات میں نہیں پڑتا. عشق والوں کے لیے گفتگو کی ہے تو حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی گروہ سے. آپ کا ایک اپنا موقف ہے. اللہ اکبر جل شانہ. بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال بغداد میں رہے ہیں، پھر آپ نے نالین نہیں پہنے، جوتے نہیں پہنے، اور جس گلی سے گزرتے تھے روزانہ، کیونکہ آپ اولیاء سے فیض لینے کے لیے، کسی کو فیض دینے کے لیے آپ کے گھر سے جو گلی نکلتی تھی، جتنا سفر کرتے تھے آپ، اس پوری گلی کے اندر جانور جو گزرتا تھا گوبر نہیں کرتا تھا. ایک مرتبہ ایک ولی کامل نے، ایک بزرگ نے کہا کہ لگتا ہے کہ آج بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا. کہ لگے آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا اس گلی کے اندر میں نے 40 سال تک کسی جانور کو گوبر کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آج ایک گائے کو میں نے گوبر کرتے ہوئے دیکھا، اس سے معلوم پڑا کہ آپ کا وصال ہو گیا. اللہ اکبر جل شانہ.
بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ کا اگر ننگے پاؤں چلنا کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو اب میں تیسرا ڈاکٹر سائنس میڈیکل کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ کے ننگے پاؤں چلنے پر اعتراض ہے. رشیا کا ایک آدمی جو بیئر فوٹ سیم کے نام سے مشہور ہو گیا، 1900 سے لے کر 1954 تک اس نے جوتا نہیں پہنا. 1900 سے 1954 تک اس نے جوتا نہیں پہنا. 80 سال کا ہو کے مرا لیکن آخر تک اس نے جوتا نہیں پہنا. کسی نے انٹرویو لیا اور اسے پوچھا کہ تو جوتا کیوں نہیں پہنتا؟ کہنے لگا مجھے یہ قدرتی عمل ہے، میں سردیوں میں گرمیوں میں کبھی بھی جوتا نہیں پہنتا، مجھے سکون محسوس ہوتا ہے. اس کے علاوہ ننگے پاؤں 2006 کے اندر تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ جو نی ہے، گھٹنے اور اینکل، یہ جو ایڑیے ہیں، جب آپ ننگے پاؤں چلتے ہیں تو ان پہ زور نہیں پڑتا، ان پہ زور نہیں پڑتا. پاؤں جو ہے وہ چوٹ کو جو ہے ہٹ جو آپ کرتے ہو زمین کے اوپر، وہ اس کو خود جذب کرتا ہے، ابزرو کرتا ہے اپنے اندر. اور 2007 میں تحقیق کی گئی ایک پرانے ڈھانچے کو لے کر. اس پرانے ڈھانچے کو جو 2000 سال پرانا تھا، اس پرانے ڈھانچے کو لے کے جب تحقیق کی گئی 2007 کے اندر، تو یہ واضح کیا گیا کہ 2000 سال قبل کے جو انسان تھے ان کے پاؤں مضبوط تھے آج کے لوگوں سے، کیونکہ وہ لوگ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے. بھئی اگر بشر الحافی رحمۃ اللہ پر اعتراض کرتے ہو تو پھر سنو گفتگو اپنی. امریکہ کے اندر یہ ریسرچ ہے کہ ننگے پاؤں چلنے سے دماغ تیز ہوتا ہے. جوتا نہ ہو تو پاؤں کے سارے مسلز کی موومنٹ ہوتی ہے. اگر آپ نے جوتا پہنا ہے تو آپ کا پاؤں بند ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ نے جوتا نہیں پہنا، ننگے پاؤں چل رہے ہیں، تو پھر آپ کے پاؤں کے پورے جتنے مسلز ہیں ان سب کی موومنٹ ہو رہی. اور پھر جب آپ ننگے پاؤں چل رہے ہوتے ہیں، کبھی رستے میں راک آ جاتا ہے، کبھی رستے میں بلندی آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پاؤں جو ہے اس کے مسلز یوں موو کرتے ہیں. جب مسلز موو کرتے ہیں، یہ ابھار پیدا ہوتا ہے، تو پھر اس سے جسم کو سکون ملتا ہے. اور ایک بیماری ہے انسومینیا. انسومینیا جو بیماری ہے، اس کا علاج ہی صرف یہ ہے کہ تم گھاس کے اوپر ننگے پاؤں چلو. یہ سونے کی آدمی کو نیند نہیں آتی. ننگے پاؤں چلنا ریت کے اوپر ہو یا پتھر کے اوپر یا زمین کے اوپر، یہ آپ کے جسم کے اندر بجلی ہے، اسٹیٹک الیکٹریسٹی ہے آپ کے بجلی کے، آپ کی جسم کے اندر. یہ کیسے موو کرے گی، چارج کیسے ہوگی؟ تو یہ صرف حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ کر ان کی سنت پر عمل کر کے ہی ہوگا. آج کی ریسرچ یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ تب موضوع کام کر سکتا ہے جب الیکٹران کی سپلائی ٹھیک ہو. تو الیکٹران کی سپلائی کس وقت ٹھیک ہوگی؟ جب آپ کے جسم کی الیکٹریسٹی جو ہے وہ دوڑے. اب اس کے لیے نیگیٹو آیونک چارج کی ضرورت ہے، اور نیگیٹو آیونک چارج جو ہے یہ زمین کے اندر ہوتا ہے. اب یہ تبھی آپ کی باڈی میں آ سکتے ہیں، آپ کی باڈی کا تعلق زمین کے ساتھ ہو، بیچ میں کوئی چیز نہ آئے، ربڑ نہ آئے، کوئی اور چیز نہ آئے. دیکھا پھر آپ نے؟ تو اب آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ آپ کی باڈی کی جو بجلی ہے وہ پورے الیکٹران جو ہے وہ سپلائی پوری باڈی کے اندر ان کی ہو اور وہ دوڑے آپ کی باڈی کے اندر، تو آپ کو ننگے پاؤں چلنا پڑے گا. تو اس کے لیے آپ زمین کے اوپر بیٹھیں، ننگے پاؤں چلیں، یا زمین کے اوپر جو ہے وہ لیٹیں بغیر بیٹھ کے. تو یہ سارے فوائد آپ کو ان تینوں چیزوں سے حاصل ہو سکتے ہیں. اور زمین پر چلنا، زمین پر بیٹھنا اور ننگی زمین پر سونا، تمام فائدے، یہ سب سے فائدہ آپ کو ملے گا. اب آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ حضرت البشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، چلیے ان کی نیت تو کچھ اور ہوگی، لیکن یہ آج کی امریکہ کی ریسرچ میں نے آپ کی نظر. اور اس کے علاوہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے ننگے پاؤں چلنا، جوتا پہنے بنا چلنا. بلڈ وسکوسٹی، ہارٹ ریٹ ویریبلٹی، انفلمیشن، کورٹائسول، ڈائنامک، ریڈیوسڈ ایفیکٹ اسٹریس، یہ ساری جو بیماری ہیں ننگے پاؤں چلنے سے دور ہو جاتی. حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے. یہ اولیاء کرام سائنسدان ہوتے ہیں. آج کل تو لوگ اولیاء کرام کو برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں، اولیاء کرام کی تعظیم نہیں کرتے. ان کے ایک ایک جملے پالیسی میکر جملے ہوتے ہیں. تو حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے ماموں کی بات کی، ان کا نام علی تھا، اپنے ماموں کی بات کی. بہت سے لوگوں سے فیض حاصل کیا آپ نے، بہت سے لوگوں سے.
فتح موصلی ہیں، ان سے بھی بیعت حاصل آپ نے فیض حاصل کیا، حضرت خضر علیہ السلام سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا، اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں کہ جن سے آپ نے فیض حاصل کیا، اور مروجہ علوم بھی پڑھے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارے ہاں جو اولیاء کرام ہیں وہ قرآن اور حدیث کے عالم ہوتے ہیں، محدث کے رتبے تک پہنچے، لیکن آپ نے پڑھانا نہیں، تصوف کی طرف واپس پلٹا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی تو خضر علیہ السلام سے کہنے لگے میرے لیے دعا کیجیے۔ اب ذرا جملے سنیے گا، میرے لیے دعا کیجیے۔ تو خضر علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ کہنے لگے جاؤ، اللہ تعالیٰ تیرے لیے عبادت کو آسان کر دے اور تیری عبادت تجھ سے بھی پوشیدہ رکھے۔ اللہ اکبر جل شانہ، تیری عبادت تجھ سے پوشیدہ رکھے۔ اور یہ بڑی بات ہوتی، جب آپ کی عبادت آپ کو نظر آنے لگ جائے تو کسی وقت وہ عبادت آپ کو دھوکے میں ڈال دے گی۔ اس کا دیکھنا، عبادت پہ نظر نہ، عبادت پہ نظر نہ ہو، معبود پہ نظر ہو۔ تیرے لیے عبادت آسان کر دے اور تیری عبادت کو تجھ سے بھی پوشیدہ کر دے اللہ۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور آپ کے اندر ادب کا وصف انتہا کا تھا، اور یہ چیز ہے ہمیں سیکھنی ہے ان سے، ادب انتہا درجے کا تھا۔ خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، حضور نے فرمایا اے بشر تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا درجہ اتنا کیوں بلند کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی فرمائے۔ اللہ اکبر جل، آپ ہی اب ذرا سنیے گا۔ تو حضور نے فرمایا اے بشر تو نے سنن کی اتباع کی ہے، سنن جسے ہم سنتیں کہتے ہیں، سنن کی اتباع کی، بزرگوں کی تعظیم کی، میرے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کی، اللہ نے تجھے بلند کر دی۔ یہ تعظیم ہے اور یہ ادب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کر دیا۔ اس سے بڑھ کر آپ کا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث اور فقیہ کہہ رہا ہے، کیا فرماتے ہیں کہ علم میرے پاس، علم دین کو میں زیادہ جانتا ہوں اور خدا کو وہ زیادہ جانتا ہے، اللہ کو وہ زیادہ جانتا ہے۔ امام احمد بن حنبل آپ کے دیوانے ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس قدر خوف خدا تھا اور نفس و جسم کو مشغول ذکر خدا کیا آپ نے کہ اگر کسی وقت کسی مشکوک کھانے کی طرف ہاتھ بڑھ جاتا تھا، ہاتھ بڑھاتے تھے تو ہاتھ ہی آگے نہیں جاتا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن سے سوچے اور ہاتھ نہ بڑھائے، یہ کہ اگر کبھی ہاتھ بڑھ بھی جاتا تھا یعنی آپ بڑھاتے تھے تو ہاتھ آگے نہیں جاتا تھا اس کھانے کی طرف۔ یہ تقوی کا عالم ہے۔ آپ اپنے بیٹے سے بھی کہا کرتے تھے امام احمد بن حنبل جاؤ ان کے پاس جا کے ان کی محفل میں بیٹھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا علم، ان کے پاس اللہ کے بارے میں معرفت مجھ سے بھی زیادہ۔ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات حضرت بلال خواص سے ہوئی تو انہوں نے پوچھا آپ کچھ بتائیے بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو کہنے لگے کہ بشر حافی کو تقوی میں ممتاز پایا میں نے۔ تقوی کا عالم یہ ہے کہ آپ بغداد شہر کا پانی نہیں پیتے تھے، پیدل چل کے جاتے، دریا سے پانی لیتے اور پیتے۔ وہ دریا سے کاٹ کے جو نہریں اور جو ہوز گورنمنٹ نے بنائے تھے نہیں پیتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جانتے ہو کہ وہ بغداد شہر کا پانی کیوں نہیں پیتے جو شہر کی سپلائی ہے؟ اس لیے کہ وہ گورنمنٹ نے بنائی ہے، یہ گورنمنٹ سپلائی کرتی ہے اور اس میں ان کو شبہ ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ نے آپ کو بڑا قرب عطا فرمایا، پانی پہ بھی چلتے تھے۔ ایک صاحب نے دیکھ لیا تو آپ نے فرمایا دیکھو تجھے میں قسم دیتا ہوں کہ میری زندگی میں کبھی کسی کو یہ مت بتانا جو تم نے ابھی دیکھا، پانی پہ چلتے۔ اور آپ کی تعلیمات میں تقوی ہی تقوی ہے۔ آپ فرماتے تھے 3 کام بہت مشکل ہیں، غریبی میں سخاوت کرنا، خوف میں صداقت یعنی ڈر ہو اور پھر سچ بولنا، اور تنہائی میں تقوی اختیار کرنا۔ یہ 3 باتیں اگر کوئی بندہ سمجھ جائے قربان جائیں۔ غریبی میں سخاوت کرنا، پیسے نہیں ہیں پھر اللہ کے نام پہ دے رہا یعنی جتنے ہیں، اور خوف میں صداقت، ڈر ہے کہ میرا نقصان ہوگا، ڈر ہے جان کا یا مال کا یا کسی شے کا بھی، پھر بھی وہ آدمی سچ بول رہا ہے۔ اور تنہائی کے اندر کہ کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی وہ گناہ نہیں کر رہا، تنہائی میں تقوی۔ یہ 3 کام بڑے مشکل، اور آپ کے تقوی کا اثر آپ کی فیملی کے اوپر بھی ہوا، آپ کی فیملی پر۔ ایک عورت حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، کہنے لگی ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، میں چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی اور سود کاٹ رہی تھی۔ تو آپ کو پتا جب ایک کام آدمی مسلسل کرتا ہے تو پھر اس کا ہاتھ جو ہے وہ اسی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو سود کاٹ رہی تھی تو گلی سے شاہی قافلہ گزرا ہے، یعنی
لوگ گزرے ہیں، ان کے ہاتھ میں آپ کو پتا ہے کہ شمعیں ہوتی ہیں، اس کی روشنی جو ہے وہ پڑ گئی جب میں سوت کاٹ رہی تھی، تو جتنی دیر میں وہ سوت کاٹا گیا کیا وہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا، پوچھنے لگے تم ہو کون؟ کہنے لگی میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ فرمانے لگے تیرے لیے جائز نہیں، اللہ اکبر، فرمانے لگے تیرے لیے جائز نہیں ہے، تم کیوں؟ تم اہل تقوی کے خاندان سے، اہل تقوی کے خاندان سے تعلق رکھتی ہو، اللہ اکبر جل شانہ، تم اہل تقوی کے خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ یہ ہیں بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ۔ 10 محرم کو آپ کا وصال مبارک ہوا، 227 ہجری میں رخصت ہوئے، 77 سال کی جو ہے وہ آپ نے عمر پائی۔ کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی اور کہا خوب کھاؤ اور پیو، کیونکہ تو نے میری خاطر خود کو بہت بھوکا رکھا ہے۔ اور آپ کا ایک پالیسی میکر جملہ ہے جسے ٹائٹل جملہ کہتا ہوں میں، وہ جملہ آپ کا یہ ہے، پانی جب تک رواں ہے پاک ہے، جب رک جاتا ہے گندا ہو جاتا ہے۔ پانی کو رواں رہنا چاہیے۔ اس کی بہت سی تشریحات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ تمہارے پاس جو چیز ہے وہ چلتی رہے، وہ آگے بڑھتی رہے تو فائدہ دیتی رہتی ہے، اور جب رک جاتی ہے تو پھر فائدہ اتنا نہیں دیتی۔ اس کی بہت سی تشریح، لیکن میں یہ کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میری مشن سے یہ تعلق رکھتی ہے یہی تشریح، اس لیے آپ نے جو سنا، مجھے جو آتا تھا میں نے آپ تک پہنچا دیا، آپ جو سنو یہ اب آگے تک پہنچاؤ، اس کو آگے جو یہ چیز چلتی جائے گی، علم آگے چلے گا، بتاتے جائیں گے تو بڑھتا جائے گا۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔